بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد بشیر وریج۔ ناظرین، اس معاشرے میں آج ہر دوسرا بندہ نظر بد کا شکار ہے اور شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ مجھے نظر ہو چکی ہے، میرے بچوں کو نظر ہو چکی ہے، میرے گھر کو نظر ہو چکی ہے۔ تو آج ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ، پروفیسر سیف اللہ ساجد صاحب۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ نظر بد کیا ہے، نظر بد کی تعریف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد۔ نظر بد کا ہو جانا یہ حق ہے۔ حق اس معنی میں ہے کہ بری نظر وہ انسان کو لگ جاتی ہے جی، اور اس میں حدیث میں ایک مثال بھی بیان کی گئی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سانپوں کے بارے میں یہ اسپیشل فرمایا کہ وہ صرف کسی کو دیکھ ہی لیں تو اس سے حاملہ کا حمل گر جاتا ہے اور بندے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سانپ کا زہریلا اثر ہوتا ہے، جی، اس طرح زیادہ تر حسد کی بنیاد پر، اس کے اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر حسد کی بنیاد پر جو نظر لگانے والا ہوتا ہے نا، وہ جب اس حسد بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جی، جی، جو اگلے بندے پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ ایک نظر بد کی شکل ہے جس کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ جی، شیخ صاحب، اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک تو جس طرح میں نے حدیث عرض کی ہے، قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ اسپیشل وصیت کی تھی کہ تم سارے اکٹھے کے اکٹھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا، جی، وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تو اس کے علاج کی ایک شکل پرہیز بھی ہے جی، کہ کبھی بھی آپ اس طرح کا نمود و نمائش نہ کریں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آپ آ جائیں۔ جی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، سنت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج کی 2-3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر آپ کو متعین شخص مل جائے اور پتہ چل جائے کہ اس شخص کی نظر لگی ہے، جی، تو اس کو کہا جائے کہ وہ غسل کرے جی، اور اس کے پانی سے وہ دوسرے بندے کو غسل کروایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں کہ بندے محسوس کر جاتے ہیں، اگر کوئی ایسا نہ کر سکے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے علیہ مختلف دعائیں بھی بتلائی ہیں، جس میں جب معوذتین نازل نہیں ہوئی تھیں اس سے پہلے تو اور بھی آپ دم کرتے تھے، لیکن جب آخری 2 صورتیں اسپیشلی نازل ہوئیں، جس طرح یہ جادو کے لیے اسپیشل ہیں، اس طرح نظر بد کے لیے بھی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی طور پر نظر بد کے لیے بھی ان 2 صورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان لفظوں کے ساتھ بھی دم کرنا چاہیے، اور اسی طرح چلتے چلتے اس کا یہ علاج کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کو خود بھی ماشاء اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ دیکھنے والے کو بھی حکم ہے کہ وہ جب کسی ایسی چیز کو دیکھے، بندہ حسین ہے، کام بڑا اچھا ہے، عمارت بڑی سونی ہے، تو وہ ایسے نہ کہہ دے کہ ہائے کتنی اچھی عمارت ہے، کتنے نمبر آ گئے، کتنا سونا شخص ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک حدیث میں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے لفظ بھی آتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ فوری برکت کی دعا کرے، اللہم بارک علیہ، اللہ اس میں برکت کرے۔ ایک تو یہ ہے، اگر یہ علاج دوسرا شخص کہہ دے کر لے تو نظر بد لگتی نہیں ہے، جی، لیکن اگر لگ جائے تو پھر یہ دعائیں ہیں، اور خاص کر آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں تو دنیا جہاں کی ہر چیز کا علاج موجود ہے، نظر بد ہو یا جادو ہو یا کوئی بھی اثر ہو، یہ 2 صورتیں ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ شیخ صاحب، تیسرا ہمارا سوال ہے اور آخری، کہ چھوٹے بچوں کو اکثر چھوٹے بچے جو ہیں وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کھیلتے کودتے ان کو دیکھتے ہیں والدین یا دوسرے لوگ تو وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کن کلمات سے پناہ دی جائے؟ بچوں کے حوالے سے ضمن ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ نظر صرف دوسرے شخص کی نہیں لگتی، جی، کبھی کبھی نظر انسان کو ماں کی بھی لگ جاتی ہے، باپ کی لگ جاتی ہے، استاد کی لگ جاتی ہے۔
ایون کہ بندے کو کبھی کبھی اپنی نظر بھی لگ جاتی، وہ کہتا میں نے اتنا کام کر لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی اللہ کی حفاظت سے پیچھے نہ ہٹے، ماشاء اللہ پڑھے، اللہ کی توفیق، اللہ کی برکت کا نام لے کر کوئی بھی بات کرے تو بندہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ جی دوسرا یہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ بچوں کے لیے خاص کر اپنے نواسوں کو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو ان لفظوں کے ساتھ دم کرنا چاہیے۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور میرے ذہن میں آئی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اتنی اچھی یہ دم بھی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ بخار ہو یا کوئی چیز ڈس جائے یا نظر بد لگ جائے، ان تینوں کے لیے تو اسپیشلی آپ نے دم کا حکم دیا، دم کرو۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے ساتھ اپنے بچوں کو دم کیا کرو۔ جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت اور نظر بد سے انسان بچ جاتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔